بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو انتہائی فضیلت اور رحمت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر یعنی روزے کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم سے کوئی روزہ چھوٹنے نہ پاوے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں، رمضان المبارک کے اوقات، رمضان المبارک کے یہ منٹ، یہ سیکنڈز، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ یہ انتہائی قیمتی ہے، اور کسی دوسرے مہینے کے اوقات، اس کے سیکنڈز اور اس کے ٹائم اس مہینے کے برابر اور مساوی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے روزوں کو ترک نہ کریں، روزوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دوسرے مہینے میں روزے رکھنا اس مہینے میں روزے رکھنے کے مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے اجر اس مہینے میں روزے رکھنے میں اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے میں اجر کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی، اور دوسری ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جس کے اندر ہم لوگ اکثر و بیشتر سستی اور غفلت برتتے ہیں، حالانکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور وہ وقت افطار سے پہلے کا شمار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث کے اندر بھی وارد ہوا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دسترخوان کی نعمتوں کو شمار کرنے، ان نعمتوں کو تیار کرنے، ان کو مزین کرنے کے اندر ہمارا یہ قیمتی وقت غفلت اور سستی کی نظر ہو کر کے بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ احادیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، کہ روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے، ان کو نہیں لوٹاتے۔ ایک تو عادل امام، عادل حاکم کی دعا، اس کی بھی دعا کو اللہ تبارک و تعالی لوٹاتے نہیں ہیں، اور دوسرے روزے دار جو افطار کرنے کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے، اسے لوٹاتے نہیں ہیں، اور تیسرے وہ شخص جو کہ مظلوم ہو، اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ دسترخوان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے اور اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ وقت
انتہائی قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، اور کم از کم اپنے مصروف اوقات میں سے یہ تھوڑا سا وقت اس میں نکال کر کے کم از کم اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ اجتماعی طور پر نہ صحیح تو کم از کم انفرادی طور پر ہی دعا کا اہتمام کریں، اور اپنے وطن عزیز کے لیے اور خاص طور سے مذہب اسلام اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہے، جو بات سامنے رکھی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کا اہتمام کر کے اس کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔